نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ 111 انی بے شک میں جزئی تو جزئی جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اور جو تا کے اوپر پیش ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ بڑی مزے کی بات ہے، تا کے اوپر پیش ہو تو مطلب میں ہوتا ہے، تا کے اوپر زبر ہو تو مطلب تم ہوتا ہے، اور تا کے نیچے زیر ہو تو مطلب بھی تم ہوتا ہے، لیکن وہ مونس کے لیے ہوتا ہے۔ تو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ بڑی جلدی گرامر کے اندر یہ پڑھنے والے ہیں۔ آج کھیلیں گے نا زمائر کے ساتھ، تو انشاءاللہ پھر سگلیاں اس طرح سے شروع ہو جائیں گی ہماری۔ جزئی تو بدلہ دیا میں نے، ہم انہیں، الیوم آج، بما بوجہ اس کے جو صبرو انہوں نے صبر کیا، انہم بے شک وہ، ہم وہی، حسر کے لیے آتا ہے نا تاکید، مطلب اس چیز کو کہ واقعی یہی لوگ ہیں جو فائزون، حالانکہ ہم کی ضرورت یہاں پہ نہیں تھی، انہم کافی تھا نا، تو یہاں پہ جو ہم الگ سے آیا ہے یہ کلمہ حسر ہے کہ کسی چیز کے اندر اور مزید اس بات کے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے۔ یہی ہیں وہ لوگ الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں، پیچھے کن کی بات ہوئی؟ ان لوگوں کی بات ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے دین کی بات کرتے تھے، ایمان کی طرف بلاتے تھے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا مذاق کرنا شروع کر دیا، ان کے لیے جو ہے بہت سے مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ ایک ان کے لیے صبر آزما مرحلہ تھا کہ جب وہ دین پر عمل کرتے، جاہل اور بے دین لوگ ان کا مذاق اڑاتے، ملامت کا نشانہ بناتے اور ان پر ہنستے۔ اور اس وقت دین کی کنڈیشن تھی کہ دین ایک اجنبی تھا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک تو ابھی دین اجنبی اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دین اجنبی بنے گا۔ اور آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ لیڈ کلاس میں ہوتے ہیں تو وہ علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، مساجد میں جانا چھپ چھپ کے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ مسجد میں جا رہے ہیں، کہ لوگ ہنسیں گے کہ اچھا تم مسجد میں بھی جاتے ہو، تم فلاں ان کے پاس بھی جاتے ہو، تم قرآن بھی پڑھتے ہو۔ ابھی آج وقت وہ آ گیا، یعنی مسلمان پہ ہنس رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک پریکٹیکل مسلم بننا چاہ رہا ہے۔ اور یقین جانے کچھ لوگ چھپ چھپ کے یہ کام کرتے ہیں کہ کہیں ہماری ریپوٹیشن خراب نہ ہو جائے، کہیں ہمارے دوست ہم سے چھوٹ جائے۔ تو اتنے کمزور ایمان والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ملامت سے ڈر کر بہت سے احکام میں الہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ تو چھپ چھپ کے کرتے ہیں اور وہ بھی کہ ان کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوڑ ہی دیتے ہیں، یعنی اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، کہ میں نے اپنے دوستوں کو کیا کہنا ہے، وہ بیچاری امید لگا کے، جیسے دیکھیں کہ کچھ رسومات مشرکانہ ہوتی ہیں ان سے کنارہ کشی کرنی ہوتی ہے، لیکن جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کنارہ کشی نہیں کرتے، اور مضبوط ایمان والے رد کر کے کنارہ کشی کر کے اللہ سے بہترین بدلہ بھی پاتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی ان پہ ہنسے ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ہنسی مذاق سے بچنے کے لیے داڑھی کٹوا دیتے ہیں، اور لیکن اس کے برعکس جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ کے اس حکم کو اس سے پوچھ نہیں ڈالتے۔ پردے کا مسئلہ ہے، پھر اس طرح شادی بیاہ اور موت وغیرہ کی جو رسومات ہیں
تو ان سے اجتناب کون کرتا ہے؟ جو اللہ کی بات پر یقین کرتا ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے بدلہ دینا ہے میرے صبر کا، اور یہ کامیاب بھی ہوتا ہے، اور یہی لوگ جو ان پر آج لوگ ہنستے ہیں قیامت کے دن بیٹھ کے ہنسیں گے۔ یہ اس وقت آیات نازل ہوئی تھی۔ تو آج دیکھیں یہ جہلیت کا زمانہ ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی اس آیت کو اگر پڑھیں تو ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی جس میں آج مسلمان اس وقت تو ہندو اور جو مشرکین تھے وہ ہنسا کرتے تھے نا، لیکن آج مسلم پر ہنس رہے ہیں صرف پریکٹیکل مسلم بننے پر۔ تو کیسے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے؟ کامیابی عمل کے اندر ہے، اور عمل ایسا کہ جس میں آپ کو کسی کی پرواہ نہ ہو کہ لوگوں کا کیا ہے اس کے اوپر فیڈ بیک یا کمنٹس ہے۔ وہ ایک نشید بھی ہے نا کہ اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس میں کافی انہوں نے بڑی اچھے پوائنٹس بتائے ہیں کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو ہم صرف لوگوں کہ کیا کہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن سے نکال کے ہم نے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، کیونکہ آج اگر لوگ ہم پہ ہنستے ہیں تو پھر ہمیں بھی ہنسنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ قولا وہ فرمائے گا اللہ، کم کتنا لبس ٹھہرے تم فی الارض زمین میں، عدد گنتی میں، سنین سالوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، قیامت کا انکار کرتے تھے نا تو آج آگے قیامت کے سامنے آ کھڑے ہو گئے، اب مجھے یہ بتاؤ کتنی دیر تم یہاں پہ رہے؟ انشاءاللہ کتنے دیر تمہارے خیال میں تھا مٹی ہو جائیں گی، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، کون ہمیں اٹھائے گا؟ تم نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا تھا، ہمیشہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، آج تم آ گئے ہو ہمارے پاس، اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کتنے دن رہ کے آئے ہیں، لیکن ان کو ریمائنڈر دینے کے لیے، ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے ان سے سوال کریں گے، ان کو زندگی کی حقیقت یاد دلانے کے لیے، کتنی دیر تم ٹھہر کے بلا دنیا میں، کتنے سال ٹھہرے ہو؟ قالو وہ کہیں گے لبسنا ٹھہرے ہیں ہم، لبس ٹھہرے ہیں نہ ہم، یومن ایک دن، او یا بعضا کچھ حصہ، یومن دن کا، فس علی بس پوچھ لیجئے، فس علی بس پوچھ لیجئے، العادین گننے والوں سے، فس العادین بس پوچھ لیجئے گننے والوں سے۔ اب کیا جواب دیں گے؟ ہم وہاں ایک دن اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، یعنی وہ عذاب کی مصیبت میں ایسے پھنسے ہوئے کہ اچھی طرح وہ عرصہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ جنہوں نے دنیا میں گزارا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ کر کہ ہم نے تو بس ایک دن گزارا ہے یا آدھا دن گزارا ہے، تو ہم وہ مدت بھی نہیں بتا سکیں گے۔ دنیا کی زندگی کو اتنی مختصر کیوں لگے گی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اس دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، تو ظاہری بات ہے 50,000 سال تو کبھی کسی نے زندگی جی نہیں، ہماری 60 سالہ زندگی 50,000 سال کی زندگی یعنی ایک دن کے برابر ہوگی، تو وہ اس میں تو 2-3 گھنٹے بتا سکیں گے نا کہ ہم کوئی 2 یا 3 گھنٹے جی کے آئے ہیں، ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے ان کو گزرا ہوا وقت تھوڑا دکھائی دے گا کیونکہ ویسے بھی جو جانے والی چیز ہوتی ہے نا، جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے وہ بہت مختصر سا دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے پاسٹ کو یاد کریں نا، اچھا ہم نے یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا، تو ہم اپنے ایک ایک سال کو یاد کریں گے تو 2-2 منٹ میں ہم اس کو گزارتے جائیں گے، اتنا تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تو پھر یہ بھی کہ جہنم کے گوتے کے بعد انہیں یہ محسوس ہوگا، صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ہے نا کہ جہنم کا ایک گوتا لگے گا، انہیں یہ محسوس ہوگا کبھی ان کو آرام اور راحت ملی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا جیسے وہ بس تھوڑی سی دیر وہاں گزار کے آئے، بہت کم عرصہ۔ اور پھر کہا قولا وہ فرمائے گا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان نہیں لبس تم ٹھہرے ہو تم الا قلیل
مگر بہت تھوڑا. اللہ ان کی تصدیق کریں گے. واقعی تم دنیا میں بہت کم عرصہ ٹھہرے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ بے شک تم ہوتے، تم جان لیتے کہ تم وقت ضائع کر رہے ہو، اپنے وقت کو بہت زیادہ غلط کاموں کے اندر لگا کر ضیاع کر رہے ہو. کاش تمہیں پتہ چل جاتا. دنیا کا ساز و سامان، دنیا تو فانی تھی، آخرت باقی رہ جانے والی ہے. سورۃ نساء 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ. کہہ دیں دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی ہے. اب یہ نہیں کہ ہم دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے، کوئی نیکی بنا کریں کہیں آخرت میں ملے گا. آخرت میں اس کو ملے گا جو متقی ہے، جو اللہ کے لیے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. تو اب اس کا اعتراف کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو واپس دنیا میں نہیں وہ آ سکتے. افحسبتم، کیا فا بالا حاسب کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا. تم نے الگ الگ کر کے پڑھے تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے. افحسبتم، کیا بلا سمجھا تھا تم نے، انما کہ بے شک خلقناکم، خلقا پیدا کیا، نا ہم نے، کم تمہیں، عبثاً بیکار، وانکم الینا لا ترجعون، بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت سے جو انسان کو بنایا اور اس کو اتنی زندگی گزارنے کے لیے چیزیں دی، شاید اس کو ایسے ہی کھیلنے کودنے کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کھیلنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. اگر ہم اس مقصد کو تلاش نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم عبث ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. بالکل کچھ نہیں ہمارے پاس، نہ پرپز لیس ہے کوئی. ہاں ایک مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا، بس یہ مقصد ہے ہر ایک کا. لڑکی ہے، لڑکی ہے، میل سے فیمیل، ہر بندہ اس دور کے اندر، اس ریس کے اندر پیسہ مل جائے. ایسا ضرورت ہے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ کیسی حقیقت ہے کہ جس کو جٹایا نہیں جا سکتا. لیکن زندگی کا مقصد مال نہ ہو، زندگی کا مقصد دولت نہ ہو. بس وقت گزارنے کے لیے انسان کوشش کرے کہ اللہ مجھے میری اچھے وقت میں دے، اور اگر مجھے دے تو میں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے تو پھر زندگی کی آگے بڑھاؤ، تاکہ میرا کمانا بھی میرے لیے عبادت ہو. تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا بلا سمجھا تھا تم نے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا. اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے واپس بلانا ہے، پھر پوچھنا ہے کہ تمہیں میں نے دنیا میں، جیسے ہم کسی اپنے گھر میں ملازم کو پیسے دے کے بیچتے ہیں، جاؤ مارکیٹ سے چیزیں لے کے آؤ، پھر اس کا آتا ہے تو اس کا حساب کرتے ہیں. ایک ایک چیز وہ ساتھ پوری سلپ لے کے آتا ہے. ہم بھی اس دنیا میں مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں مارکیٹ میں بھیجا ہے کچھ لینے کے لیے، اپنے لیے. ہمیں اپنے لیے شاپنگ کرنی ہے، اور ہماری ریسیپٹ تیار ہو رہی ہیں، ہماری رسیدیں تیار ہو رہی ہیں. وہ رسیدیں ہمارے سامنے آئیں گی، ہمیں دی جائیں گی. انسان ان رسیدوں کو دیکھے گا، کچھ کی دائیں ہاتھ میں، کچھ کی بائیں ہاتھ میں تولا جائے گا. دیکھیں گے کہ کون سی وزنی ہے. یعنی تمہیں دنیا میں جو نہیں بھیجا تم بیکار تو نہیں دیکھتے، ان برانڈیڈ چیزیں تو نہیں. ویسے تو پہننے کے لیے ہم ہر چیز اچھی کرتے ہیں. تو عبادات میں کیا ہماری اچھی ہے یا بری، بیکار ہے، یا پھر جو ہم اپنے پر بوجھ لاد رہے ہیں یا بڑی اعلیٰ کوالٹی کی. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہیں یہ تھا کہ تم واپس نہیں لوٹو گے اللہ کے سامنے، عیش و عشرت کی زندگی جیتے رہو گے، دنیا کا
دنیا میں زندگی کے سوا کوئی مقصد نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ مرو گے نہیں کبھی۔ اللہ کے رسول بھی آئے، ہر رسول نے آ کر توحید کے بعد یہ بات کی کہ تمہارے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، چونکہ دنیا کی زندگی اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بہت ہوئی ہے، اس لیے مرنے کے بعد اللہ نے انسان کو ہمیشہ کی زندگی دی تاکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ فتعالی تو بہت بلند ہے، اللہ اللہ، الملک بادشاہ، الحق حقیقی۔ اور پہلی صفت اللہ کی یہاں بیان کی الملک الحق، کہ وہ سچا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی سچائی پر اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ دوسرے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی بادشاہی کی حقیقی مالک تو نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کی بادشاہی حق والی ہوتی ہے، نہ ہی باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ اللہ ہی کے پاس ہے بادشاہی، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سارا کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس نے ہی بنایا۔ تو کیا تم اس کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے تمہیں عبث اور بے مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا ہو، تو اس سے صرف کہ یہ جس میں پیدا کرنے کی حکمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس اکیلے کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی کو بھی معبود نہ بنائے۔ وَهُوَ رب العرش الکریم، اور عرش کا مطلب ہوتا ہے تخت، اور کسی چیز کے کریم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کی جنس کی شکل تمام خوبیاں اور کمالات موجود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت کریم، بہت عزت والا اس کا عرش ہے۔ اور ویسے بھی کسی جگہ کی عزت اس کے رہنے والوں سے ہوتی ہے، جیسے ہم کہیں گے کہ فلاں گھر بڑا باعزت ہے، باعزت گھر کا فرد ہے، تو وہاں کے رہنے والے معزز ہوں گے تو وہ گھر عزت دار بنا ہوگا۔ اسی طرح عرش کریم اس لیے ہے کیونکہ اس پر کون مستوی ہے؟ رب العالمین، جو ساری کائنات کی برکتوں کا، رحمتوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ تو رب العرش الکریم بس اسی مقام پر آیا ہے، باقی دوسری جگہ پر عرش العظیم آیا، عرش کریم یہاں پہ ہی آیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، لا برہان، نہیں دلیل، لہو اس کے لیے بھی اس کی، وَإِنَّمَا، تو بے شک، حساب ہے اس کا، عند ربیم، اس کے رب کے پاس، انہ لا یفلح الکافرون، نہیں وہ فلاح پائیں گے جو کافر ہے۔ یعنی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ پکارنے پر کوئی حجت یا کوئی دلیل پیش کر سکے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا فعل اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اس کا حساب صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی جیسے روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزے کا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس کا شرک کرنے والے کا بدلہ اور اس کی سزا اتنی زیادہ ہے، کاؤنٹ لیس ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اس کا حساب ہے، اللہ پوچھے گا ان کو، اور اللہ کافر لوگوں کو کامیابی نہیں دیتا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے، وارحم، اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے۔ تو پیچھے بھی آیت 109 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کامیاب بندوں کی صفت بیان کی کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ اور یہاں پہ بھی ویسے بھی جو کل کے ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں نا، یہ بڑی جامع دعائیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ وہ سوچیں کہ رسول اللہ کے تو گناہ ہے ہی نہیں تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہہ کہ رب مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کتنی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الغفر کا مطلب ہوتا ہے اس کا معنی گناہوں کو مٹانا، لوگوں کے سامنے اس پر پردہ ڈالنا، اور رحمت کا مطلب یہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ تمام میرے اقوال میرے افعال کو سیدھا رکھے اور اپنی توفیق خاص مجھ پر نازل کرے۔ تو ایسی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ اسی سے ملتی جلتی دعا ہے کہ جس میں آپ رب سے بخشش بھی مانگتے ہیں، اللہ سے رحمت بھی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے، ہمیں اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر توبہ